آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ ڈاکٹر بنوں گا، آمدنی ہوگی، پیسہ آئے گا، بینک بیلنس بنے گا۔ یہ ہوگا، یہ بنے گا آپ کا، لیکن آپ کی جو نیت ہو وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھیں کہ لوگ بیمار ہوں گے، اگر کسی کا حادثہ ہوتا ہے، لوگوں کے جسم پر زخم ہوں گے، میں جس زخموں کو صاف کروں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی پٹیاں کروں گا، میں ان کو انجیکشن لگاؤں گا اور میں ان کی صحت یابی کے لیے دن رات کاٹوں گا، جاگوں گا اور مزید کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہ اگر نیت آپ کی ہوئی تو تمہارا یہ ڈاکٹر بننا بھی کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ تمہارا راتوں کو جاگنا، کسی مریض کا آپریشن کرنا، اس کے زخم کو صاف کرنا اور اس کو ٹانکے لگانا، ٹانکوں کو کھولنا، مرہم پٹی کرنا، اس کو دوائی لگانا اور اس کا علاج کرنا دن رات جاگ کر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کا شروع سے مقصد ہی پیسہ ہو، نیت ہی پیسہ کمانے کی ہو، تو پھر آپ ڈاکٹر بننے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آپ پرائیویٹ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں گے، ہسپتال بنا کر بیٹھ جائیں گے اور لوٹنے کے لیے یہی تمہاری ڈاکٹری تمہاری دکان بن جائے گی۔ اس کو دکان سمجھو گے، پھر تمہارے اندر اتنا بھی ترس نہیں آئے گا کہ آنے والا مریض یہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے نہیں ہے، اس کے پاس روٹی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تمہیں کیا ہوگا کہ جی ہمیں بس فیس کی ضرورت ہے، بس فیس دو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ لالچی ڈاکٹر، ایسا حرص رکھنے والے کبھی کبھی اپنے پاؤں پر ایسی کلہاڑی مارتے ہیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس کا حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، لوگوں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر قریب ہی ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر اس کو لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو کہا کہ یہ مریض ہے، حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس نے کہا پہلے فیس جمع کراؤ، بعد میں اس کو چیک کروں گا۔ انہوں نے کہا خون اس کا زیادہ بہہ گیا ہے اور اس کی حالت ناساز ہے، آپ ایسا کریں، حالت نازک ہے، آپ جلدی سیریس مسئلہ ہے، اس کا علاج تو شروع کریں، اس کے وارث آ جائیں گے، آپ کو فیس دیں گے، پیسے دیں گے، علاج کے پیسے دیں گے، دوائی کے پیسے دیں گے۔ اس نے کہا اس طرح کے تو کئی مریض آتے ہیں اور بعد میں کوئی وارث بنتا نہیں ہے، اس لیے پہلے تم فیس جمع کرو۔ لے کر جانے والے بیچارے غریب تھے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، بار بار اس سے تکرار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، بھائی اس کا علاج شروع کر دو۔ بہت خون بہا تھا، وہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی وارث بنے، اس کی فیس ادا کرے۔ آخرکار تھوڑی ہی دیر گزری، آدھا پونا گھنٹہ گزرا، بحث تکرار ہوتے ہوتے اسی ڈاکٹر کو فون آیا اور کیا کہا گیا، تیرے بیٹے کا فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بات سنی، ذہن کے اندر خیال آیا کیا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے؟ تو وہ قریب ہوا، جیسے ہی آگے قریب ہوا، جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ جب چہرے کے سامنے چہرہ اس کا نظر آیا، بیٹے نے ایک بار صرف آنکھیں کھولی، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ ڈاکٹر کو دیکھا، ڈاکٹر نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، اور پھر ڈاکٹر کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی روح پرواز کر گئی، اور اس وقت پھر اس کی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت تو پھر سر کو پیٹتا ہے اور اس وقت پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چرلاتا ہے، اور پھر اس کی زبان پر کیا تھا، کاش میں لوگوں کا مفت علاج کیا کرتا، کاش میں بغیر فیس کے یہ خدمت کرتا، کاش کہ میں بغیر لالچ کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا، ان کی مرہم پٹیاں کرتا، ان کا علاج کراتا، تو آج میرے بیٹے کی جان بچ جاتی۔ لیکن یاد رکھیے اب تو موقع ہی چلا گیا، اس لیے ایسے ڈاکٹر بھی جب ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنی پڑتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ڈاکٹر بنے، جس شعبے کے اندر بھی آپ جائیں، خالصتاً اللہ کی رضا ہو، مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو۔ بہت بڑی عبادت ہے کسی مریض کی دیکھ بھال کرنا، بہت بڑا ثواب ہے کسی مریض کی پٹی کو بدلنا، بہت بڑا ثواب ہے کسی مریض کے زخم کی پیپ کو صاف کرنا۔